حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی. اہل عرب بھی جانتے ہیں اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں. آج پہلا دن ہے سیرت کا. اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہم سیرت کا درس کریں گے. آج صرف میں روشنی ڈالا سیرت ہے. حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے, ایک ہی لڑکی نہیں پیدا ہوئی. مکہ مکرمہ اس سال کی خصوصیت عرب کی سرزمین, جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلال زمین ہے, پتھریلی سرزمین ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی, کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی ہوئی. اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں, وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا. ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر. عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے. مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی, سبزہ بھی ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال. یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا, ختم کرنے آیا تھا. اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلا کر دیا. وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں, اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی. اور پوری فوج کو کیسے کیا کہ عصف مأکول, اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوئی. پوری فوج جو ہلاک ہوئی, عام الفیل اس کو کہا گیا. یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خصوصیات ہوئی. پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو, ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے, جنگل کے درندے جنگل میں رہتے. شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگے اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں, کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے. یہ بشارت دی. اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں, یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, ارحاسات. حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات. حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے, کیا ہے معجزہ. اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں, ارحاس. تو اور اس کے علاوہ ایران میں, ملک فارس میں دو ندیاں, بحیرہ ساوا اور ایک سماوا. بحیرہ ساوا, بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں. یہ پوری سوکھ گئی تھی, سوکھی ہوئی ندی تھی. کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا. لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی. کہاں سے پانی آیا, کیسے بھری, کسی کو نہیں معلوم, لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا میں. اور بحیرہ سماوا ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی تھی. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا, 12 ربیع الاول شریف. وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگے. ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا. جو لبالب بھری ہوئی ندی تھی, ایک سوکھی ہے اور ایک جاری. 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے, آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے. دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پجاریوں آگ کو روشن رکھنے کے لیے. 1000 سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا, بجھنے نہیں دیا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی. کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی, اچانک آگ بجھ گئی. یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا. 1000 سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا, وہ اچانک کیسے بجھ گئی. اور اس کے علاوہ کسریٰ بادشاہ کے محل میں اچانک دراڑ پیدا ہو گئی.
جو محل کبھی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا، ان کا چیلنج تھا، وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شق ہو گئی، زلزلہ آیا۔ یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے، لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ کئی ایسی چیزیں جو اچانک بدلی، تو ان حالات کو دیکھ کر کے جوتیشوں سے، نجومیوں سے بادشاہوں نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب حالات کیا ہیں؟ تب سارے نجومیوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا، جس کو امام زمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ملال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس وقت کے نجومیوں نے اپنے حساب سے دے دیا تھا، جو ستارہ دیکھ کر کے خبریں دیتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری سلطنتوں کے زوال کا سبب ہوگا اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا اور پھیلے گا۔ حضور نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے نجومیوں نے یہ خبر عام کر دی تھی۔ تو یہ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات